السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ مہمانوں کا میں پہلے تعارف کرا لوں، پھر ٹاپک بھی ان کے مطابق ہی آیا ہمارے پاس۔ رؤف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشد شریف صاحب ہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہیں۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ وزیر اعظم صاحب پچھلے دو تین دنوں میں خصوصاً جب انہوں نے ٹیلی فون کالز لیں تو میڈیا پر کافی ان کا غصہ بھی تھا، کوئی بیلنس رپورٹنگ کی بات بھی کر رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ میڈیا والے رلے ہوئے بھی ہیں بہت سارے کسی کے ساتھ۔ تو ٹیلی فون کالز میں کیا کہا، پھر آج عثمان بزدار صاحب کے بارے میں میڈیا پر انہوں نے کیا بات کی، پہلے سن لیں جو انہوں نے پہلی گفتگو فرمائی تھی جب انہوں نے ٹیلی فون کالز لی تھی۔ ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے، یہ بھی لوگوں کو بتا دے کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے؟ مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومینا ہے۔ کئی طبقے، تنخواہ دار طبقے کے اوپر مشکل وقت ہے کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں، وہ دو آ جاتے ہیں، ایک بیچارہ تحریک انصاف کا معصوم بیٹھ جاتا ہے، اینکر بھی مل جاتا ہے، وہ دو ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں، ملک مارا گیا، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو 5.37% ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے؟ تنقید ایک اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک فیک نیوز ہوتا ہے، جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، جی تباہ ہو گئے، مارے گئے، جی ملک ختم ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں، اور اس کے اندر میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ جو امیر ملک ہیں ان ساروں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں قانون کی بالادستی ہے، وہاں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اس طرح پھول نہیں پھینکا کرتے ان کے اوپر۔ صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لندن میں، اسے جی تقریر کرنے کا موقع دے، صحافی کہہ رہے ہیں سینئر، تو پھر جیل بھی کھول دیں۔ مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بیچارے غریبوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بات انہوں نے کہی صحافیوں کو، ہر ایک تو اینکروں کے اوپر ارشد شریف صاحب ایک تو پھینٹی آپ کی لگی ہے۔ نہیں، یہ معصوم مجھے کہا تھا۔ اچھا تسی معصوم؟ ہاں مجھے آج کل تاڈے ورگے آندے نے مارکیٹ میں۔ تو ایک تو آپ کی اینکروں کی ہے، ایک آپ کی ہوگی کہ جو بیٹھ کے آپ ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں۔ دوسرا آج ہاں جناب میں آتا ہوں اس کے اوپر میں ذرا بزدار صاحب کے بارے میں جو آپ لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں سب سے زیادہ، یہ تو ان کا پچھلے 3.5-4 سال سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے وسیم اکرم پلس کو آپ لوگوں نے کیا بنا کے پیش کیا۔ اب سروے آتے ہیں تو وہ سب سے مقبول ترین وزیر اعلیٰ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ بھی آپ ہی کے اوپر ہے، خاص کر رؤف صاحب آپ کے اوپر، یہ ساؤتھ پنجاب والے جو آپ ہیں جی۔ اتنی کیمپین چلائی گئی عثمان بزدار کے خلاف، کیمپین میں نے تو کبھی کسی چیف منسٹر کے خلاف نہیں دیکھی، لیکن جب سروے کا آیا تو سارے پاکستان میں نمبر 1 چیف منسٹر بن گئے۔ وہ پچھلا چیف منسٹر تھا، وہ ٹوپیاں پہن کے کوئی بوٹ پہن کے پھرا تھا، سب سے نمبر 1 چیف منسٹر۔ یہ ساؤتھ پنجاب والے جو آپ ہیں نا، تو پھر آپ جواب پہلے شروع کریں کہ کیوں اتنی مایوسی پھیلاتے ہیں یار آپ؟ کیوں ایک بیچارہ وہ یہ آپ کی ہے کہ ایک بیچارہ تحریک انصاف والا بیٹھتا ہے اور اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں سارے، کیا چکر ہے رؤف صاحب؟ ایک تو خان صاحب کو پورا رائٹ ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا کہ وہ ہم پہ بھی تنقید کریں، ہم ان پہ کرتے ہیں، ان کا بھی رائٹ ہے، ان کی پارٹی کا بھی رائٹ ہے کہ سویلائزڈ ہو کے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ سویلائزڈ اس میں دائرے میں رہ کر بات کی جائے، تنقید کی جائے، ان کا بھی رائٹ ہے، ان کے منسٹرز کا بھی ہے، ان کی پارٹی کا، فیئر انف۔ تو خان صاحب نے اگر ہم پہ اگر تنقید کر دی ہے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، تو میرا خیال ہے ہمیں اس کے لیے زیادہ ریئیکشن دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک ڈیموکریٹک وائبرنٹ سوسائٹیز میں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے بات کرتے ہیں، ایشوز ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات چلے میں سوال کے فریم کرتا ہوں، میڈیا اس ملک میں ڈیوائیڈڈ ہے، بائسڈ ہے، سائڈیں پکڑی ہوئی ہیں، دونوں سائڈوں کی سائڈیں پکڑی ہوئی ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے یار؟ یہ میڈیا آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ تو وہاں پہ بھی ہے، اس کی یو ایس میں فاکس نیوز کو دیکھ لیں، اب سی این این کو دیکھ لیں، وہ بھی ڈیوائڈ ہے۔ برطانیہ میں دیکھ لیں لبرلز اور کنزرویٹوز کے درمیان انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں پکڑی ہوئی ہیں، کسی نے ٹرمپ کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے سو یہ طے ہے کہ میڈیا دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ اچھا میڈیا جو ہے کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی اس کے کیا کہتے ہیں گیریجن کی کوئی وہ تو نہیں ہے نا، کلاس تو نہیں ہے نا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب نے ایک ہی سبق یس سر کرنا ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کا میڈیا کا کیا کام ہے؟ وہاں پہ ڈفرینٹ ویسز آئیں گی، وہاں لوگ آئیں گے، ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ آئے گا، ڈسکشنز ہوں گی، ڈیبیٹ ہوں گی، اور میڈیا کا کام جو کنٹروورسیز کو اس کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے، ان پہ بحثیں انہوں نے کروانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کوئی بیٹھ کے نا ہمارے ہاں ایک سب اچھا کی رپورٹ نہیں دینی، ایک نیا ایک آپ کیسے کنسیپٹ بن کے ہم نے کنسنسس پیدا کرانا ہوتا ہے۔ بھائی یہ کنسنسس پیدا کرانا کوئی میڈیا کا کام نہیں ہوتا، میڈیا آ کے بحث کروا سکتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے لا سکتے ہیں، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ اگین کس کا موقف ٹھیک ہے یا کس کا غلط ہے۔ اور جہاں تک ذرا میں ان خان صاحب نے وہ بات کی ہے، اب اتنی مایوسی تو پھر خان صاحب نے ہم سے زیادہ پھیلائی ہوئی ہے۔ اگر ان کے بھائی اگر بات مایوسی پہ جانی ہے، لوگوں کو آپ نے موت دکھا کے بخار پہ راضی کیا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں ایک اس زرداری صاحب ہیں، شریف اینڈ کمپنی ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے لیے موت ہیں، مطلب سیاسی موت ہیں یا وٹ ایور جو بھی ہیں، اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔
انہوں نے اپنے اوپر راضی کر لیا کہ میں بخار والا ہوں، میں آپ کو بخار دے سکتا ہوں، انہوں نے موت دے رہی تھی. سو جو خان صاحب کی باتیں ہیں اگر دیکھی جائیں سنی جائیں تو وہ تو سب سے زیادہ مایوسی پھیلانے والے ہیں. جو لوگوں نے اعتبار کیا کہ خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب جب ان کی باری لگی ہے وہی سوالات ان سے کیے جاتے پوچھے جاتے تو وہ کہتے دیکھیں جناب یہ تو اینکر بڑے جھوٹ ہیں، فراڈی ہیں. اب جو اینکر ان کے ساتھ مل جائیں، ان کا پوائنٹ آف ویو دیں، ان کے ماؤتھ پیس بن جائیں، ان کے ترجمان بنیں اور سب اچھا کی رپورٹیں دیں، تو خان صاحب کے نزدیک وہ اینکر بھی ہیں صحافی بھی ہیں. اور جو اینکر ان کے ساتھ وہاں پہ کنٹینر پہ چڑھ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا صحافی. اس وقت انہیں کوئی ان کو ضمیر کو مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. صحافی کو نہیں کہتے بھائی صاحب آپ کا کیا کام ہے میرے ساتھ یہاں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اب تقریریں کر رہے ہیں، قوم کو وہ آپ کے آ کے پیغامات دے رہے ہیں. تو اس وقت خان صاحب کو منع کر دینا چاہیے تھا، اینکرز کو بھی اور جرنلسٹوں کو بھی، کہ میرے ٹرک پہ میرے اس کنٹینر پہ آپ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، یو ہیو ٹو بی نیوٹرل. آپ جائیں اور اس میں نیوٹرل اس میں ملیں. سو اگر تھوڑا خان صاحب کی ہماری مذمت سے خان صاحب کو کچھ نہیں ملنا، ذہن میں رکھیے گا. جب میں تو ویسے میں سوچا، میں نے کہا یہ بحث کر لیتے کہ کیا واقعی خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں روز کا انہی سے ہی پوچھا جائے. ساری بات لاسٹلی یہ جو ہے نا آگے پولیٹیشین نے یہ جو کام شروع کیا، جو ہمارے لیے بھی بری بات ہے، صاف ظاہر ہے ہمیں بہت ساری باتیں لوگوں کی آگے ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، ان کا برڈن لینا پڑتا ہے جس کے لیے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہوتے. یہ کلچر جو ہے سب پارٹی سے نہیں تھا. یہ پیپلز پارٹی کا جیلا ہے، یہ اینکر ہے اس کا، یہ اس کا کالم نگار ہے بھٹو فلاسفی کے اوپر، وہ بالکل ڈٹ جائے گا. کوئی سرخا ہے، لیفٹی کچھ بھی ہے. کرتے ہیں. اچھا نواز شریف صاحب کا ماشاءاللہ دربان یا ان کا آپ کیسے دسترخوان بہت بڑا ہے، لہٰذا وہاں پہ بڑی تعداد میں ماشاءاللہ موجود ہیں اور اب ان کو کوئی شرم حیا کسی کو نہیں آتی کہ ہم جو ہے نا نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ خان صاحب نے بھی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی اپنے درباری پیدا کیے، انہوں نے ایک اپنے اینکرز کی کلاس پیدا کر لی ہے. اور جو اینکر یا صحافی کالم نگار ان کے ساتھ نہیں ایگری کرتا، اس کے بعد ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، وہ آپ کی بیوی بچوں تک جاتی ہیں، فیملی کی فوٹو نکالتی ہیں، پکچرز نکالتی ہیں، دنیا جہاں کی گالی گلوچ کرنے کے بعد شام کو ان کو رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ جناب فلاں گستاخ نے کوئی ٹویٹ کیا تھا، فلاں نے پروگرام کیا تھا، ہم نے فکس کر دیا. تو یہ تو آپ نے کلچر دیا ہے اور آپ اس کو منع کر دیتے نا کہ جناب ان پارٹیز کے اینکرز ہیں، میں اپنی پارٹی کا کوئی ماؤتھ پیس نہیں رکھوں، مجھے فیئر جرنلسٹ چاہیے اور مجھے کنٹینر پہ کوئی جرنلسٹ نہیں چاہیے، نہ کوئی اینکر چاہیے. آج ہمیں واقعہ یاد آیا وہ میں سناتا ہوں تھوڑی دیر. بٹی صاحب یور 2 سینٹس، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ وہ کہتے ہیں فیک نیوز مایوسی پھیلاتے ہیں کیونکہ وہ ملے ہوئے ہیں مافیاز کے ساتھ، سیاسی مافیاز. آپ سمجھ گئے ہوں کہ کس طرح اشارہ کر رہے ہیں. صحافی چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں جناب یا ہائی کورٹ میں گئے میاں نواز شریف کو تقریر کرنے کی. کون سی دنیا میں ہوتا ہے کہ سینئر صحافی گئے ہیں کہ ایک آدمی جو سزا یافتہ ہے، کانوکٹ ہے، اسکانڈر ہے، اس کی تقریر کھول رہی تھی. دیکھیے یہ اس بات سے شروع کرتا ہوں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب یہ گئے ہمارے لوگ بھی، ہمارے چینل کے لوگ بھی تھے اور اسی چینل پہ بیٹھ کے میں نے مخالفت کی کہ ان کو کیا حق ہے جانے کا یا یہ کیوں گئے، نمبر 1. دوسری بات جب فیصلہ آیا تو میں نے تعریف کی کہ یہ ہے اشتہاری کا. انہوں نے کہا کہ اشتہاری کو کیسے بولنے کا موقع دیا، تو یہ خوبصورتی خان صاحب کو نہیں یاد رہی. نہیں بھائی آپ کی خوبصورتی نہیں، عدالتی خوبصورتی ہے. نہیں عدالت نے کہا تھا کہ وہ اسکانڈر ہے، میرے سے ریلیف مانگنے آ گئے. عدالت نے بعد میں فیصلہ دیا. ہم نے پہلے اس دن کہا کہ کیوں ہم جائیں عمران خان صاحب کے لیے کل اگر کچھ ہوتی ہے تو اشتہاری ہوتے ہیں یا وہ اس طرح بھاگ آپ کے خیال میں جانا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، نہیں جانا چاہیے. کیوں جانا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2، یہی میڈیا تھا جس کی عمران خان ڈارلنگ تھے، یہی میڈیا تھا جو عمران خان کی ڈارلنگ تھا. یہ رؤف کلاسرا فلانا نہ ہوتے میری جدوجہد کامیاب نہ ہوتی. یہ جو کنٹینر پر چل کر جو انہوں نے گالیاں دی میڈیا والوں کو، لیکن کنٹینر سے اتر کے اسی چینل کو کہا جیو تجھے سلام. میرے پاس کلپ پڑا ہوا ہے. اس وقت برا تھا، اس وقت اچھا تھا. اچھا پھر اس کے بعد کیا کیا کہ یہ ساتھیوں آپ کا میرا پیغام آپ کے گھر نہ پہنچتا. ایک چیز دوبارہ سوال فریم کر لیں. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس میڈیا کو استعمال کیا. یس. کیا عمران خان میڈیا کی ڈارلنگ تھے؟ یس. کیا میڈیا عمران خان کی ڈارلنگ تھے؟ یس. بیکاز انہوں نے کہا کہ میری جدوجہد، یہ بات آپ کی ساری ٹھیک ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں میں ذرا اس کے اوپر رہیں کہ یہ اب ہم نے میسنجر کو وٹے مارنے شروع کر دی. کیا یہ میڈیا آپ کے خیال میں یہ میڈیا ملا ہوا ہے، بائسڈ ہے، بزدار کو یہ کر دیا جس طرح انہوں نے دوسرے اس میں کہا، وہ بھی لے لیں ذرا اس اینگل پہ ہے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط نہیں غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک بات اچھی کی، پوری دنیا میں میڈیا تو ڈیوائیڈڈ ہے ان لائنز کے اوپر. اس پہ تو رہو بھائی کی اس بات پہ تو کوئی شک نہیں نا. کیا ہم کوئی اوپر سے آتے ہیں مخلوق کے جس ہماری کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہوتی؟ کیا ہم یعنی متاثر نہیں ہوتے چیزوں سے؟ عمران خان صاحب کیا اسی جگہ پہ کھڑے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد جس جگہ پہ وہ تھے؟ کیا الیکٹیبلز وہ نہیں بدلے؟ کیا آزاد پہ وہ نہیں بدلے؟ کیا ایم کیو ایم کے وہ نہیں بدلے؟ کیا کاف لیگ پہ وہ نہیں بدلے؟ کیا اقتدار کے لیے انہوں نے، اگر وہ اس جگہ پہ کھڑے ہوتے اور میں جگہ بدل جاتا، مجھ سے گلا کرتے وہ کہ تم نے غلط کیا. وہ ہے نا منیر نیاز، کچھ اونج بھی راما اوکھیاں سن،
ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮਾਂ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, आगे पीछे कर गए बहुत सारा। लेकिन मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अच्छा, ये होता है। कल तक ट्रंप को तनकीद कर रहा था कि मीडिया किस तरह अपने जलील करते हो, किस तरह करते हो। कल गाली दे दी जो बाइडन ने महंगाई पे सवाल किया था। ये होता है इक्तदार में आने के बाद। फिर आखिरी बात, मीडिया कोई वो तनकीद तो मैं समझता हूं, अच्छा, आपका मीडिया तो किसी हुक्मरान को दुनिया के किसी कोने में अच्छा नहीं लगता। मैं जरा अरशद भाई का व्यू ले लूं, फिर उस्मान बुज़दार पे आऊं। फिर मीडिया कोई जादूगर है कि गुड गवर्नेंस, पूरी दुनिया का मीडिया मिल जाए गुड गवर्नेंस को बैड गवर्नेंस दिखा सकता है? नहीं पूरी कर दुनिया का एक मीडिया मिल जाए, फैक्ट, इस एक जुमले को मैं लेता हूं, पेट भर सकता है? इस एक जुमले नहीं को भर ले लें, सकता। जो परसेप्शन है ना वो लोग, आम पब्लिक खुद बनाती है, और वो परसेप्शन आप बाहर गली मोहल्लों में चले जाएं, आप मायूसी ना आप कहना यहाँ बैठ के सब अच्छा है, तो आपको बहुत गाली पड़ेगी, क्योंकि बहुत महंगाई है, लोग मुश्किल में हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि केपी में भी जो इलेक्शंस हो रहे थे बल्दियाती, सीनियर लोगों ने अपने लोगों को कहा जो इलेक्शन लड़ रहे थे, खवातीन को घरों में मत भेजना, आगे से बड़ी बहुत बेइज्जती हो रही। वजह क्योंकि खवातीन हैं जिनको सादा ब्रांड वो जो महीने का खर्च मिलता था, अब उसमें गुजारे नहीं हो रहे। जो हुआ वो केपी के इलेक्शंस के अंदर तहरीक इंसाफ को ये सारा सामना करना पड़ा। लेकिन दो चीज़ों का जवाब दे दे, एक उस्मान बुज़दार सर्वे नहीं मानते, या वाकई उस्मान बुज़दार साहब सबसे अच्छे वज़ीर आला हैं जिसको आप और ये साउथ पंजाब ये आप हंस लें, ये देखिए ये वो हंसी है जो आखिर में वो ना who will have the last laugh, उस्मान बुज़दार one day will sit like this and have the last laugh। कर लो रऊसा फिर I am the best chief minister in So far I think he has been laughing. यार देखो, सो मसला ये कि मैंने एक अखबार देखा, जब मियां साहब was the savior, पहले फेज में जब रिपोर्ट आई कि मियां साहब इस मुल्क को बचा कौन सकता है, सबसे ज्यादा वोट मियां साहब, ओ फ्रंट पेज खबरें, दस टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अगले दिन आया उस्मान बुज़दार इज द बेस्ट वन, स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ये आपका तरीकाकार क्या भाई इस सर्वे कराने। अब पूरा मीडिया खिलाफ मिसाल तो मैं जरा उस्मान सबको- बुज़दार साहब को बदल सके हम। ये बात ठीक है वैसे, लेकिन आगे भी इमरान खान है। हाँ जी, सो व्हाट वेयर डू यू थिंक व्हाट ही इज सेइंग, इज दैट करेक्ट और नॉट? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मीडिया के साथ गिला है, ये कोई नया गिला नहीं है। मीडिया के साथ उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी भी रही है जब वो अपोजिशन में थे। हुकूमत में चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई और हुक्मरान हो, चाहे मिलिट्री डिक्टेटर हो, चाहे सिविलियन हुक्मरान हो, मीडिया किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मीडिया का एक बुनियादी जो काम है, जो कि गवर्नर पंजाब ने भी कहा कि जी वो अपोजिशन से ज़्यादा मीडिया का काम है, वो बताते हैं कहाँ कोताही है, कहाँ चीज़ें सही नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली वो किसी को अच्छी नहीं लगती। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी जगह जहाँ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, उसमें इन बिल्ट कुछ इस तरह के स्क्रूज और नट बोल्ट लगे हुए हैं कि जो भी शख्स उस कुर्सी पे बैठता है उसे स्क्रीन पे जब भी कोई खबर आती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी जी हजूरी की आदत पड़ गई होती है कि आपने ये बोला मुंह से, वहाँ से यस सर की एक लाइन शुरू हुई, जी जनाब आपका हुक्म अभी बजा फरमाते। तो मीडिया पे जब क्वेश्चन होना शुरू होता है तो वो बादशाहत वाला जो एक माइंडसेट होता है जमहूरी लीडरान का, वो पसंद नहीं आती। और ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम लीडरान में पाकिस्तान के ये तो एक ही प्रॉब्लम है। फैसला। एक सेकंड, अब आ ये- जाते हैं उनकी दूसरी बात नहीं, पे। पहली बात पे कि ये मिलके- पहली बात पे रुके। आप ये कह रहे हैं ये तो प्रॉब्लम है लीडर्स का, ये तो उन आप leaders का- डिसएग्री कर रहे हैं इमरान खान साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं कि मायूसी फैलाते हैं। नहीं, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। वो उसका दूसरा पार्ट है उनका, ये उनके साथ मिलके कौन खेलता है वो भी उस पे आते हैं। लेकिन पहली पार्ट जो है ये हर उस हुक्मरान का मसला है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या जनरल परवेज मुशर्रफ या जनरल ज़िया-उल हक या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी। क्या बात करें, मैं बंद था उसके अच्छा, दौर में आसिफ 3 अली महीने के लिए। जरदारी, जुल्फिकार अली भुट्टो, आप किसी का नाम चैनल ले का बायकॉट किया, उसके घर Done हो उसके दफ्तरों के बाहर रैलियां निकाली हुई हैं लोगों ने यार। सबका मसला हो गया, नाच सबका न मसला। जाने आंगन टेढ़ा। जब आपको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, डिसीजन इंप्लीमेंटेशन में ग्राउंड रियलिटी क्लैश करेगी और मीडिया ग्राउंड रियलिटीज दिखाने की कोशिश करता है। अब उनकी बात के आ जाए दूसरे हिस्से पे, यहाँ पे मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब की बात में थोड़ा बहुत वजन है कि ये इनके साथ मिलकर खेलते हैं। अब कौन किसके साथ मिलकर खेलता है, इसकी एक लंबी तारीख है, आप खुद इस तारीख के गवाह हैं बाकायदा तौर पे। और ज़्यादा दूर नहीं जाते, आपको मैं ये रऊफ क्लासा साहब और मैंने नून लीग के दौर में जितने पेमरा के चक्कर लगाए, वहाँ पे हाजिरियाँ दी, और एक वो सेल्फ प्रोक्लेम बेरूपिया बैठा होता था चेयरमैन पेमरा, जिसने के बाकायदा रऊफ साहब को पता है, और भी मेरे ख्याल हुकूमत अभी तक वो पैसे रिकवर भी नहीं कर सकी डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर। ये ज़रा पढ़ लेंगे ये सहाफ़त किस तरह की हो रही है शहबाज शरीफ के हवाले से। जियो को इसमें कहा गया है कि जनाब आप माफ़ी मांगें। एक गलत खबर चलती है, कोर्ट के ऑर्डर्स प्रोड्यूस नहीं कर सके अभी तक इस केस में कि जनाब शहबाज शरीफ को वहाँ पे बरी कर दिया गया। कोर्ट के ऑर्डर पेश करते तो ये ख़त्म हो जाती कहानी। एक चैनल पे खबर चली, हमने जी इसको देख के चला इसको। होता क्या था माजी में कि
کہ جناب ایک چینل لیڈ لیتا تھا, باقی نیوز روم, میں نے خود دیکھا ہوا ہے نیوز روم میں ایز ڈائریکٹر نیوز, کہ جناب یہ خبر چلی, اچھا جی یہ چینل پہ چل گئی ہے, کاپی کرو, ٹکر ڈالو, بریکنگ پھٹے مارو. اے آر وائی نے تھوڑا سا وہ چینج کیا ہے, ہم لوگ ویریفائی کرتے ہیں, چیزیں اوتھینٹیکیٹ کر کے چلاتے ہیں. آپ پڑھ لیں اس میں کہ کس طرح سے خبریں چلی ہوئی ہیں آپ کے سامنے. میں نام نہیں لے رہا کہ کون کون ہے اس میں, کیا ہے, بہرحال کہا گیا ہے کہ جی معافی مانگیں. ایک اور یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا, آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ تھا, ایک صحافی وہاں پہ جا کے پیش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب یہ میرا کام نہیں ہے کہ ویراسٹی آف دا نیوز کہ خبر سچ ہے, یہ زیادتی ہے. آتا ہوں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ویراسٹی آف نیوز بھی چیک کریں نا جب کوئی چیز کام ہے نا ہمارا, بالکل. اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا سورس کیا. یہ اس بات پہ میں ان سے بڑی دفعہ بحث کر چکا ہوں بھائی کے ساتھ, اپنے پوچھنے کا حق نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, لیکن جس کو خبر چھاپنی ہے اس کو تو دیکھنا ہے کہ اس کا سورس سیاسی تو نہیں ہے اس چیز کا, اور خبر کا کہ تمہارے پاس یہ خبر اگر کا ٹیکسٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے نا. رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ چھپا, اور رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ سائن کہاں پہ ہوتا ہے, کدھر ہوتا ہے, اسی نیوز آرگنائزیشن کا دفتر بھی وہاں پہ, یہ سارے حقائق بھی سامنے آ گئے کہ جناب یہ ساری چیزیں. پھر یہی ایک میڈیا گروپ ہے جو مل کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ جناب یہ جے آئی ٹی اور نواز شریف کو آپ نے ایگزونریٹ کر دیا. تو یہ والی جو پرائم منسٹر صاحب بات کہہ رہے ہیں, یہاں تک صحیح ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں. مل کے کون کھیلتے ہیں؟ روف صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اور میں پرائم منسٹر کو یقیناً اس بات پہ کوشچن کروں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب, آپ نے صحافیوں کو چیئرمین پیمرا کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے کسی صحافی کو ایم ڈی پی ٹی وی کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے کسی صحافی کو چیئرمین پی ایچ اے کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے کسی صحافی کو پیٹرول پمپ کے ٹھیکے کیوں نہیں دیے؟ اور اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ سارے ٹھیکے دیے ہیں تو پھر میرا خیال میڈیا میں اتنی زیادہ آہو پکار شور وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ والی چیزیں ان کے لیے جو مل کے کھیلتے تھے ساتھ, اور یہ کام پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا, نون لیگ کے دور میں بھی ہوا. میرے ساتھ دونوں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. اگر اس دور میں کسی صحافی کو اس طرح کے بینیفٹس دیے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے, سو لیٹس کوشچن دیٹ. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شاید پرائم منسٹر عمران خان نے میڈیا کو اس طرح سے یہ والی, آپ کہہ رہے ہیں ریوارڈ فائنینشلی ادروائز نہیں کیا ان کائنڈ, اور فائنینشیل ریوارڈ تو ابھی بھی انہی لوگوں کو سب سے زیادہ فائنینشیل ریوارڈ ہے جن کو نون لیگ کے دور میں ہو رہا تھا. وہاں پہ انہوں نے زیادہ نہیں کیا. وہاں پہ مسئلہ ان کا یہ آ رہا ہے کہ جو انڈیویجول وائسز ہیں جن کو پہلے پرسنلی بینیفٹ دیے جاتے تھے, وہ والا سلسلہ شاید اس طرح سے نہیں. اس وجہ سے رولا ہے کچھ رولا بریک کے بعد, مل کے بریک سے پہلے جواب دیں گے. کاشف صاحب جو مل کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ ان کا رول ہے. بریک سے پہلے, بریک کے بعد میں ایک جو جملے, مجھے ساری چیزیں, یہ ان کا رول ہے. جو بھونکنے والے, ایک یاد نہیں ہے کتوں کی آئی تھی آڈیو, کس کی, پرویز رشید صاحب کی, مریم کی, پھر مریم بی بی کی آئی تھی آڈیو کہ جناب یہ میں فلاں سے بات کر لوں گی. اتنی دور کیوں جاتے ہیں؟ میں ساتھ بیٹھا ہوں, ان میں سے ایک بھونکنے والا میں پرسنل بالکل نہیں جاؤں گا, میرا بالکل یہ مطلب نہیں تھا. لیکن نہیں, آپ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں کہا تھا. ہاں ہمارے بارے میں کہا تھا نا, ہم ہی تھے نا سکور کارڈ, رپورٹ کارڈ. مجھے وہ بھول گئی آڈیو میں الفاظ. کیوں بھول گئے؟ آپ چیزیں یاد رکھتے 1940 کے. جو بائیڈن کی بات کر رہے ہیں, جو بائیڈن نے یہاں سے انسپائریشن انہوں نے ان سے لی. اچھا, اور بلاول بھٹو ایسے بارش کیا سی نا, اور شاد پٹی آیا ہے, پھونکتے رہتے ہیں. اپنے چینل میں ان کے ساتھ میں بیچارہ دیکھ رہا تھا, رپورٹ کارڈ میں یا پتہ نہیں کون سا ہے, وہاں ان کے حق میں آوازیں نہیں. یہ وہ لوگ تھے جو مل کے کھیلتے رہے, اور اس میں بینیفیشریز آپ کو نظر آ رہے ہیں. بریک کے بعد, بریک کے بعد میں نے اسی کہا تھا ڈس ایگری کریں, بات ایک بریک لیتے. بات اس بات پر زیادہ میرا فوکس تھا کہ میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو مل کے کھیلنے والے. آپ یہ کہہ رہے ہیں مل کے بھی کھیلتے ہیں, تو آپ متن کی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب جرنلسٹ آج بھی اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو, آپ کو یاد ہوگا ایک ترجمان گورنمنٹ کے آپ کے دفتر آئے تھے, انہوں نے کہا تھا ایک صبح میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ تنقید کون ہے؟ بالکل, کس کا نام تھا آپ کا جناب والا, اور صبح اسپیشل میٹنگ ہوئی تھی, بڑی تنقید کرتا ہے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ اٹ ہیپنز ایوری ویئر. واٹ یو سی رائٹ یو ڈو, واٹ یو سی رانگ آپ یو کریٹیسائز. بریک کے بعد ذرا یہ جو کہ متن کی بات کر لیں. اچھا تو میڈیا کسی حکمران کو نہیں لگتا, یہ ہم نے طے کر لگنا بھی نہیں چاہیے. میرا تو یہ لگنا, اگر میڈیا اچھا لگ رہا ہو اس کا مطلب میڈیا اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا. میڈیا ہے نہیں, پھر درباری ہیں, تبلچی ہیں, ڈرم بیٹر. وہ پھر ایک بریک کے بعد اس پر مزید گفتگو کریں گے, اور ساتھ میں ارشد صاحب کے پاس بڑی انسائیڈ انفارمیشن ہے جس کو میں تھوڑی سی کوشچن کرنے کی کوشش کروں گا کہ شہزاد اکبر صاحب کو نکالا کیوں گیا آخرکار, یا گئے کیوں ہیں, انہوں نے اپنا استعفیٰ کیوں دیا. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر صاحب نے جو فرمایا میڈیا کے بارے میں کہ میڈیا کسی کے ساتھ رلا ہوا بھی ہے, میڈیا مایوسی پھیلاتا ہے, میڈیا مافیاز کے ساتھ ہے. بٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی, میں پہلی بات تو یہ کہ ارشد صاحب نے ایک اسپیکٹ دیا, ایک اینگل دیا, یہ اینگل موجود ہے.
ہے عمران خان صاحب نے چلو عہدے نہیں دیے عمران خان صاحب نے, لیکن 8 ہوں گے 10 ہوں گے جو عہدے لینے کے خواہش, سارے عہدے لینے کے خواہش. آپ کو کہیں, مجھے کہیں نا کہ عہدہ آ کے لگ جا, لگیں گے ہم, اور عہدوں کے لیے ہم عمران خان کی حمایت کرتے تھے. جب پیشکش ہوئی تھی آپ نے انکار کر دیا. میری خبر ٹھیک ہے. اس کو ایک بات چلی تھی, پیشکش نہیں, ایک بات چلی تھی, 2-3 مرتبہ چلی تھی. وزیر اعلیٰ نہیں نگران, وہ تو عمران خان نے کہا تھا تینوں لا دے. گورنر پنجاب کی نہیں چلی تھی. اچھا سیریسلی آئی نوٹ جوکنگ. بھٹی کو واقعہ فرق یار آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. میں تو واقعی بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیتا ہے. میں لگ جاتا تو مری کو میں نے نکال دینا تھا پنجاب سے, لیکن بہرحال وہ نہیں لگا. اچھا پہلی بات. اچھا دوسری, پاڑیا نے تنو کاٹ دینا سی بٹے. اچھا ایک اینگل. دوسری بات ہے کسی ایک چینل کی پلیز بات نہ کریں. یہ پرویز رشید صاحب, مریم نواز صاحبہ کس چینل کے بارے میں بات کر رہے تھے جو مشہور ہے کہ ان کے ساتھ ہے؟ سر انہوں نے کہا تھا یہ بھونکنے والے کتے, وہ 2-3 بندے گھٹیا. نہیں سوچ پٹی, سوچ ذرا, جس چینل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے, اس میں 2 ڈسینٹنگ وائسز جن کا ٹوٹل کنٹریبیوشن ایک دن میں 10 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا, وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی. 10 منٹ ہے نا ٹوٹل پورے دن میں, 24 گھنٹے میں 10 منٹ. اور کاشف عباسی صاحب, اس وقت عمران خان نے مجھے کیا دیا تھا جب میں پیناما پہ نواز ہاؤس آف شریف کے خلاف بول رہا تھا. آپ کی بات کس نے کی؟ نہیں, میں اوورآل میڈیا کی بات میں جا رہا سی, تسی پھڑ کے اپنے والے کیوں لے گئے؟ نہیں میڈیا, پہلی بات. دوسری بات یہ, اب میری سن لیں, 2-4 جملے سن لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے میں ان کو مظہر عباس بھی پسند نہیں تھا, بابر ستار بھی پسند نہیں تھا. ہم تو چلو لیفٹ ہو گئے نا, بھونکنے والے گھٹیا. بلاول بھی کہے, یہ بھی کہے, یہ بھی کہے, سارے کہہ رہے, کوئی ایشو نہیں. اور تیسری بات, ایک اینگل ہے کہ عہدے نہیں دیے, دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ فاشسٹ لوگ ہیں بائی مینٹ. جب بھی ان کو کرسی ملتی ہے, جب بھی اقتدار ملتا ہے, نہیں حکمران بہت سارے اچھے حکمران بھی ہوتے ہیں, آتے نہیں, ہمارے یہاں نہیں, وہ دنیا میں. جو بائیڈن نے کیا کیا ابھی آپ لوگ بتا رہے تھے, جو بائیڈن اس کے بعد پہلے بھی ہوتے ہیں, اس سے پہلے وہ کیا نام ہے, وہ کیا نام تھا, اچھا پچھلا ڈونلڈ ٹرمپ. اور پھر دوسری بات ہے اب نواز شریف صاحب کا بہت میڈیا حامی تھا. نواز شریف صاحب کو جیل سے بچا لیا میڈیا نے, مریم نواز صاحبہ کو جیل سے بچا لیا میڈیا نے, شہباز شریف کو جیل سے بچا لیا. عمران خان یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ گورننس پرفارمنس یہ ہے, میڈیا ہمارے منہ بند کرے. اور 1 منٹ جیل میں, اور میڈیا نے نکالا ہے. اور نہیں کہاں نکالا ہے, نہیں دے رہے تھے آپ لوگ بیٹھے کہ جی آپ لوگ بھی تو دیتے ہیں نا. عمران خان تو پلیٹلیٹس ہو گئے تو وہ ہو گئے, اور آپ کے بارے میں, ہمارے بارے میں کہتے ہیں نواز شریف کا موت پہنچے, آپ کے بارے میں کہتے ہیں عمران خان کا موت پہنچے. میں دونوں کو نہیں مانتا. ادھر بھی حسن نثار ارشاد بھٹی بیٹھا, ادھر بھی ارشد شریف, کاشف عباسی اور سارے لوگ بیٹھے جو بات کرتے ہیں. یہ اس بات پہ نہ جائیں کہ ایک چینل اس کے ساتھ ہے, ایک چینل اس کے ساتھ تھا. بہت باتیں آگے پھر نکل جاتی ہیں. کس نے کیا فائدے لیے, کس نے کیا معاف کرایا, کس نے کیا کیا. چھوڑ دیں اس بات کو, ہم اپنی ڈیبیٹ پہ رہیں جو ہماری ڈیبیٹ ہے. چھوڑ دیں اس کو. یہ ہم نے بہت کچھ لیا اور بہت کچھ معاف کرایا بھائی. یہ بڑی آسان بات ہے کہ یہ ایک لے لیں, یہ ایک لے لیں. یہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے یہ. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم نے اس وقت بھی عمران خان کا اس وجہ سے ساتھ دیا کہ سچی بات کر رہا ہے. یہ ہونا چاہیے لوگوں کا. نہیں, آپ آج اچھی چیز میڈیا کہہ رہے ہیں, آج ساتھ نہیں دے رہا, آج بھی دے رہا ہے, آج نہیں دے رہا. ایک خبر ایٹ اے ٹائم 4 چینل پہ جب چل رہی ہوتی ہے, ایک طرح سے چل رہی ہوتی ہے, کوئی ایک اینگل لے کے چل رہا ہوتا ہے. آپ اپنی بات کر رہے ہیں, میں چینل کی بات نہیں کر رہا, میں شاد بھٹی سے پوچھ رہا ہوں. تو آپ کیوں ساتھ دینا بری بات ہے؟ بالکل بری بات. میں تبدیلی کے ساتھ تھا, تبدیلی کے کل بھی ہوگی میں اس کے ساتھ. کیوں غلط؟ یہ میری رائے ہے. دیکھیں آپ کا خیال ہونا چاہیے فیکٹس کے ساتھ. نہیں فیکٹ. عمران خان کہے کہ میں سٹیٹس کو توڑوں گا, میں ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. وہ کہے گا میں پروٹوکول نہیں لوں گا, میں ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. وہ کہے گا میں انشائی ٹبروں سے جان چھڑاؤں گا, میں ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. وہ کہے گا میں کرپشن روکوں گا, میں ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. وہ کہے گا میں غریب کے لیے ہسپتال صحیح کروں گا, ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. وہ کہے گا میں نہیں. یہ کس نے نہیں کہا؟ کس نے نہیں کہا؟ پیپلز پارٹی کا نعرہ یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو کتنی دفعہ آزما چکی ہیں آپ؟ 3 دفعہ. اس لیے اعتبار کوئی نہیں کرتا. نون کو کتنی مرتبہ اعتبار؟ عمران کو آزمایا نہیں تھا, اس وجہ سے ساتھ تھا کہ یہ نئی آواز ہے, یہ کچھ کرے گا. میں ایک بات کہہ دوں, روف صاحب سے مشورہ, اور ایک جرنلسٹ کے طور پہ یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش ہے. دیکھیں, ایک جرنلسٹ میں اور ایک ایکٹیوسٹ میں یہ فرق ہے. آپ ایکٹیویزم اگر پولیٹیکل کرنا چاہتے ہیں اور کسی کے حق میں مخالفت کرنا چاہتے ہیں, جرنلزم اور ایکٹیویزم میں فرق کیا ہے مجھے یہ سمجھا. میری تو سنیے, ساتھ دینا یا کھڑے ہونا, ایکٹیویزم اور جرنلزم میں فرق. میں سنوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, روف صاحب پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ایکٹیویزم اور جرنلزم میں فرق یہ ہے کہ ایکٹیویزم یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ لارجلی کہے گا عمران خان تم یہ ٹھیک کرو گے, میں تمہارے ساتھ ہوں. جرنلزم یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کرو, جس کی بھی حکومت ہے یہ پرابلم ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے.
اس کے لیے آپ کے فیوریٹس یا ہیٹرز نہیں ہیں آپ کسی کے لیے کہ آئی ہیٹ ہم, آئی لو ہم. بیکاز آئی ہیٹ ہم سو آئی ول آلویز ہیٹ واٹ ایور ہی سیز. جو کہے گا میں اس کے خلاف بات کروں گا, کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں, تو جو کہے گا میں اس کی حمایت کروں گا. یہ فرق ہوتا ہے. لیکن ایک آپ بات کرتے ہیں, objectively آگے لے کے بات چلتے ہیں. کرتا ہوں, میں یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. Absolutely. ہاں تو بالکل. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ جب یہ کہتے ہیں, وہ میں کسی اور کو بھی سنا تھا, میرا بھائی ہے, اس نے بعد میں کہا جی میرے سے غلطی ہوئی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دس اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے دس. یو سے یہ ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے, جو بھی حکومت میں آئے گا اس کو یہ کرنا چاہیے. اچھا, ایکٹیویزم اور پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں, اکیڈیمکلی کر لیتے ہیں. جرنلزم کو کیونکہ ہم نے ایز اے اس کو سبجیکٹ کے طور پر پڑھا بھی اکیڈیمکلی, ارشد نے پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے, آپ نے پڑھا ہے, بھٹی صاحب نے پڑھا ہوگا. آپ کا ایکٹیویزم کیا ہوتا ہے کہ آپ جس بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, پھر آپ اس کی غلطیاں, اس کے بلنڈرز بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس یور ایکٹیویزم. کہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اس کی بات مجھے اپیل کر رہے ہیں نا, اس میں ایک اس میں کہتے ہیں نا آپ کے پروفیشن میں جہاد میں کیا فرق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ کا جرنلزم جہاد ہے, میں نہیں مانتا جہاد, اٹس اے پروفیشن. آپ پروفیشن میں بھی آنیسٹ ہو سکتے ہیں, پیشنیٹ ہو سکتے ہیں. جہاد کا کیا کریں گے جس کا کنسیپٹ لاتے ہیں. پھر جہاد میں تو جو سامنے آ رہا ہے نا, ماری جو کوٹی جو, پھر معصوم ہے, نان معصوم ہے, پھر بات کی بات. پھر آپ نہیں دیکھتے ہوتے چیزیں. لیکن پروفیشنلی طور پر آپ کو چیزوں کو کریکٹ ہونا چاہیے, فیکچوئل بیسڈ ہونی چاہیے. اگر آپ اس میں رومانس میں چلے گئے, پھر آپ کو کہتے ہیں ایک قدر پولیٹیکل, ایک ان کا ورکر بن گیا. پولیٹیکل ورکر کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ لیڈر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ ایمان لے آیا ہے, اس نے بیٹھ کے اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا. لہٰذا لیڈرشپ جو بھی کرتی جائے گی تو وہ اس کو آ کے انڈورس کرتا جائے گا. یہ ایکٹیویزم بھی آتا ہے, یہ آپ کا پارٹی ورکر بھی. جرنلسٹ ایسے نہیں کرتا. اگر میری آپ کے بارے میں سپوزلی لائکنگ ہے بھی صحیح, ہاں آپ کی کچھ چیز میرے اس میں نوٹس میں آ گئی اور میں نے وہ فائل کیا, میں پھر اس وقت آبجیکٹیو ہوں, اس وقت میں نیوٹرل ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مجھے آپ پسند ہیں, دوستی ہے تعلق ہوتا ہے, میں اس کو اگنور یا خبر پھیر جاؤں یا اس کو جانے دیے, اس کو جانے دیے. ایک چیز. اور دوسری چیزیں یہاں پہ جو ایک اس میں کام ہوا ہے کہ ایکٹیویزم جس کا ہمیں نقصان ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو, کہ انہوں نے سمجھ لیا کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے معاف کر دیا جائے, کیونکہ وہ بہت بڑی لارجر لڑائی لڑ رہے ہیں. لہٰذا ان کے ایکٹس آف امیشن کمیشن بھول جائے. کیوں حکومت سے باہر ہو کے وہی لڑائی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ, یا میں اگر اس کے اوپر ایڈ کر دوں, دیکھیں میری اس پہ بھی بڑی بحث ہوئی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جب کانفرنس میں میاں صاحب کو خطاب کے لیے بلایا گیا, جو لا کانفرنس تھی, جو لیگل ایکسپرٹ جہاں پہ چیف جسٹس بیٹھے تھے. اب ایکٹیویزم میرا یہ ماننا تھا کہ اس جگہ پر, کیونکہ میاں صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں, مریم نواز صاحبہ جاتی تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہوتا, کیونکہ وہ بیل پر ہیں, ان کا کیس لڑا جا رہا ہے. میاں صاحب نہ صرف سزا یافتہ ہیں بلکہ ابسکونڈر ہیں لا سے. ان کا وہاں پر تقریب سے خطاب کرنا یا ان کے لیے چلے جانا, جس طرح یہ پہلے بات ہو رہی تھی, میں ذاتی طور پر I don't agree with this. کیونکہ میں اگر مریم نواز کو بند کیا, میں نے اس وقت بھی جب مریم نواز کو آپ نہیں سنا سکتے تھے ٹی وی پہ, میں نے اس ٹائم بھی کہا کہ مجھے کیوں ان کی تقریریں سوشل میڈیا پہ سننی پڑتی, بیکاز شی ڈزنٹ ہیو اے بین, یہ ضمانت پہ باہر ہے, شی ہیز دا رائٹ ٹو ڈو پالیٹکس اینڈ اسمبلی, جو بنیادی آئینی. میاں صاحب وہ رائٹ شاید میرے خیال میں سرینڈر کر چکے بائی بینگ این ایبسکونڈر فرام دا لا, جب وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. I agree with you. اور ایک اور بات جو ہمارے ہاں میریکل پرابلم ہوتا ہے, جسے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ٹائم ملتا ہے یا اس پہ اٹیک کرنے کا, یا ایون اس میں جرنلسٹ بھی کرتے ہیں, کہ جب بھی میاں صاحب یہ پاور سے باہر آ جائیں تو پورے ملک کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. وکیلوں کی بھی پڑ جاتی ہے, ہم صحافیوں کی بھی پڑ جاتی ہے, اینکر جی پان جاتی ہے کہ میاں صاحب از اے سمبل آف ڈیموکریسی. وہ پاور میں بیٹھے, اور وہ میاں صاحب جو 400 دن بیرون ملک دورے پہ رہے, 400 دن پاکستان میں نہیں تھے اپنے اقتدار میں, جو وزیر اعظم تھے, 8 مہینے وہ بندہ پارلیمنٹ نہیں جاتا تھا, 6 مہینے وہ بندہ آپ کا کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلاتا, 1 سال وہ سینٹ میں نہیں گئے, اور وہاں پہ رضا ربانی صاحب نے باقاعدہ اس کے بائی رولز میں چینج کیا کہ آپ کو آنا ہی آنا ہے. یہ آپ کا وہ وزیر اعظم ہے جس کے لیے جمہوریت کی لڑائی لڑ کے ہمارے منہ سے جھاگ نکل جاتی ہیں. سر ایک مجھے ڈپلومیٹ نے بتایا, ایک دفعہ بوسنیا کے دورے پر چلے گئے, وہاں پہ 30-40 جرنلسٹ ساتھ چلے گئے. بوسنیا سے سوچ لیں ہمارے تعلقات کیسے, وہاں سے ملنا کیا تھا, ایک میٹنگ, فرضی سی میٹنگز ہوئی. آپ کو پتا ہے بلٹ پروف گاڑی کی جو گئی, کتنے $40,000 پر ڈے پر صرف بلٹ پروف گاڑی لی گئی تھی, کیونکہ وہاں پہ وہ بلٹ پروف گاڑی مل ہی نہیں رہی تھی. ایک منٹ ٹھہر جائے, پھر اب آپ نے ہمارے زخم ہرے کر دے. رپورٹر ٹائپ ہے نا, کو خبر یاد رہ جاتی ہے ہمیں. وہاں پہ ان کا جب وہاں پہ ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا لندن میں, یاد ہے, 7.5 لاکھ, یہ 40 دن سب یہ مصروف جو ہیں اپنا پورا سیکرٹریٹ, فواد نے سیکرٹریٹ کا اپنا بوریا بستر ٹرنک جو بھی تھے اٹھائے لندن. انہوں نے وہاں پہ بہت بڑا ہوٹل لیا گیا, کمرے لیے گئے, اور جہاز ان کا وہاں پہ پارک کھڑا رہا 40 دن تک, 30-40 دن تک, جب تو آپریشن ہو رہے. اس کا پیسے بھی دیتے رہے, رینٹ بھی دیتے رہے, کمروں کو بھی دیتے رہے, اور پلس جب پی اے کا پلین ان کو واپس لے کے لاہور آیا,
اس پہ 2-2.5 کروڑ روپیہ ایک فلائٹ پہ وہ ہوا. یہ بادشاہ سلامت ہوتے ہیں جب یہاں پہ اس وقت ان کو کوئی نہ پیسے کا خیال. مری والا آپ والا دیکھ رہے ہیں, گورنر ہاؤس ہے, اس میں 50-60 کروڑ روپے کی رینوویشن کروا کے ہر ہفتے وہیں پہ ویکنڈ گزارتے تھے. آپ کو یاد ہے ڈار صاحب نے, انہوں نے 38 گاڑیاں منگوا لی. ان کا سارک سمٹ ہو رہی ہے, نوئنگلی کہ مودی صاحب نے نہیں آنا اور سارک سمٹ نہیں ہونی, انہوں نے کہا جناب اس بہانے گاڑیاں تو منگوائیں. انہوں نے 38 گاڑیاں منگوائیں اور انتہائی قیمتی گاڑیاں کروڑوں روپے کی, بعد میں پوری کی پوری اپنے ٹبر میں بانٹ دی پروٹوکول کے نام پہ. اور میں کہا نائب نے پہ آپ کو یاد ہوگا جا کے صفدر آباد اگین وہ ہیں صفدر صاحب, ان سے جا کے زبردستی انہوں نے واپس کری. اگین مجھے جو میڈیا سے بعض دفعہ رہتے ہیں کہ ان کی جمہوریت کا سمبل ایک ہی ہے. اور میں شرطیہ کہہ رہا ہوں آپ کو, نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا دینا, یہ چوتھی دفعہ پھر جیل بیٹھے ہوں گے اور وہاں سے نکل کے پھر لندن گئے بیٹھے ہوں گے. ان کا مزاج نہیں بدلنا جو ان کے لیے لڑے ہیں یا فائٹ لڑ رہے ہیں. اب عموماً وزیر اعظم صاحب اکثر یہ کہتے بھی ہیں کہ لوگوں کو بیلنس کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. مجھے آج ایک انفارمیشن میں نے بیلنس بھی کرنا ہے. کریں سر جی, بڑی بحث ہوئی کہ جناب آپ پہ آ رہے ہیں. رائیونڈ کا روڈ میاں صاحب نے بنوایا اپنے لیے, پھر ایک بائی پاس بنا جو میاں صاحب کو ڈائریکٹ ایئرپورٹ پہ لے جانے کے لیے. مجھے مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر لیڈر نے اتفاق کہا حضرت PC1 بن گیا جی اسپیشل صرف اس لیے کہ میاں صاحب ایئرپورٹ تک جانے کے لیے. آج میں کسی نے کہا کہ 23 ارب روپے لگا کے 7,000 کی آبادی ہے, بزدار صاحب کے گھر تک روڈ جاری ہے آپ کے DG خان میں. 23 ارب روپے کا پروجیکٹ, کین یو امیجن. یعنی پسماندہ علاقہ, پسماندہ علاقے میں اگر ساؤتھ پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے تو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ ارشد جواب دے. ہمارے یعقوب بزدار ہیں ڈیرہ غازی کا بڑا اچھا رپورٹر ہے 92 کا, ان کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, انہوں نے لگائی تھی تصویریں. اتنا گھٹیا اور سب سٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے اور انہوں نے الزامات لگائے ہیں خاصے کہ اس میں ایک برج بھی بن رہا ہے. یہ جو ٹھیکیدار ہیں چیزیں ہیں کہ وہاں پہ ان کے رشتہ دار جو ہیں کس طریقے کا ان کو ٹھیکے دلوائے جا رہے ہیں, کس طرح کا مال بنوایا جا رہا ہے. ان کو بھی سمجھ آ کے شریفوں کی طرح کہ بڑا پروجیکٹ لانچ کرو, یہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے کھانا بند کرو, کوئی بڑا 30 کوئی ارب کا 40 ارب کا لگائیں, ایک ہی دفعہ چوکا چھکا مارے وہ آپ اس پہ کر لیں سارا. یہ ہر حکمران کی خواہش ہوتی ہے کہ جس علاقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کرے. تو بزدار صاحب بھی کر رہے ہیں. جب بھی اقتدار ختم ہوگا تو پتہ لگ جائے گا ٹھیکیدار کون تھا, اس میں سے کتنا کمیشن گیا, اور پھر کوئی نہ کوئی آ کے ان سے بھی حساب تو مانگے گا. تو چلتا رہنا چاہیے نا. تو یہ تو آپ نے ایک مثال دی, اس سے کئی زیادہ مثالیں اسی دور حکومت کی ہیں کہ جس کو وزیر اعظم صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر ہوا ہے یہاں پہ. اور ایلیٹ کیپچر کی مثالیں جو ہیں, وزیر اعظم جب کیا کابینہ میٹنگ کرتے ہیں نا تو ان کے ارد گرد ہی وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ ایلیٹ کیپچر پاکستان میں کیا ہوا ہے. اور اگر آپ اچھا ایلیٹ کیپچر چھوڑیں, آئی انڈرسٹینڈ. مثال میں دے دوں, میں نے ارشد سے وہ میں شہزاد اکبر کے بغیر نہیں جانے دوں. ایلیٹ کیپچر کی سنا خان صاحب روز تقریریں کرتے ہیں. ایلیٹ کیپچر دیکھیں, ان کے جو فنانس منسٹر ہے شوکت ترین صاحب, وہ جو ہیں ان کا رشتے جو ہے نا ان کے بچوں کے, ان کے اسے انور مجید کے بچوں سے ہوئے ہیں جو آصف علی زرداری کے 40 بلین روپیز میں فیک اکاؤنٹ سمجھی ہیں ایک دوسرے کے. ان کے بچوں کی شادی ہوئی ہے نا, میں وہی کہہ رہا تھا. اندازہ کریں کہ جو ملک کا فنانس منسٹر عمران خان کا ہے, جو دن رات ہمیں ایلیٹ کیپچر پہ آ کے کہانیاں سناتے ہیں, وہ آصف علی زرداری صاحب کو فرنٹ مین ہے یا ان کے جو بھی ہیں آگے سے, اور اس بلین روپیز کے مین کریکٹر وہ سمجھتی ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ پاورز میں بیٹھے, وہ آئے گا زرداری صاحب ان کے ایک ان کا ماسٹر ہے یہاں پہ آپ کے شوکت. اور مزے کی بات ہے وہ نیب کے بھی ملزم ہیں, نیب کے بھی ملزم ہیں. پنڈورا لیکس میں بھی نام آیا ہے مگر عمران خان سے اور فیک اکاؤنٹ میں نے عمران خان نہیں کر. اور نواز شریف صاحب کے آخری جملہ پھر ارشد بھائی کا, یعنی جمہوریت کا سمبل نواز شریف ہے الحمدللہ, اور آگے بھی رہے گا. لیکن 2 ڈکٹیٹر آئے ان کی زندگی میں, ایک کی چھاؤں چھتر میں پیدا ہوئے, دوسرے سے ڈیلے فرمائی, تیسرا کوئی آتا ہے اس کو ساتھ ملا لیتا. لیکن جمہوریت کا سمبل شہزاد اکبر صاحب کیوں؟ شہزاد اکبر صاحب میرے خیال وزیر اعظم صاحب نے جو ان سے استعفیٰ لیا یا انہوں نے استعفیٰ دیا, وزیر اعظم کا آپ نے غصہ بھی دیکھا اتوار والے دن, اور کافی انہوں نے اس غصے کا اظہار بھی کیا ہے. اس میں تھوڑی بہت فرسٹریشن بھی نظر آ رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب, اور انہوں نے ذکر بھی کیا 16 ارب روپے اس بندے کے نکل آئے ہیں, مقصود چپراسی, مسرور انور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہے ہیں, اور یہ ابھی تک باہر دندناتا پھر رہا ہے, بیہائنڈ دا بارز کیوں نہیں ہے. اب میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ اور کچھ ذرائع سے بات چیت ہوئی ہے, اس میں شہزاد اکبر صاحب نے میرا خیال اس پہ ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ نہ میں ججز کو ملک قیوم اور شہباز شریف والا ایپیسوڈ ریپیٹ کر کے بات چیت نہیں کر سکتا, نہ انفلوئنس کر سکتا. یہ کہا گیا ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے, پتہ نہیں کہا گیا یا نہیں کہا گیا, لیکن میں میں آپ کو پتہ ہے ویسی کہانی اپنے ایزمپشن بتا رہا ہوں نا, میرا اوپینین ہے یہ. اور آپ کو پتہ ہے میں جب اوپینین دیتا ہوں بڑا کنسیڈرڈ اوپینین دیتا ہوں, اور روف کو پتہ ہے انالیسز اور اوپینین انفارمیشن بیسڈ ہونا چاہیے صاحب کا. میں آپ کو میں اپنے اوپینین میرے اور ان کے درمیان ایک شیشے کی دیوار ہے, بہت جانتا ہوں. جب یہ کہہ رہے ہیں میں اوپینین دے رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے میرے کی کہہ رہے ہیں. تو وہ میرے خیال سے ایک چیز, پر میں نے سنا کہ کئی مہینوں سے, پچھلے 2 مہینے سے تقریباً کافی مہینوں سے پرائم منسٹر صاحب نے نجی محفلوں میں یہ تک کہا کہ پہلے بتا دیتا میں نہیں کر سکتا.
یہ اس قسم کے جملے اچھا بھی فرمائے اس پہ میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہے تھے, ریپلیسمنٹ نہیں مل رہی تھی. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو نہیں جانا چاہیے صرف نہیں, لیکن کیونکہ اب جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. صاحب کے کافی سارے جرائم اور کافی لمبی فہرست میں نے کل رات بتائی. میں کوئکلی آپ کو 6-7 جرائم بتاتا ہوں. لندن کا جرم بتائیں کوئی, کون سا؟ لندن کا کوئی جرم ہوگا ان کا. ہاں, لندن کا NCA والا جو جرم تھا اس میں کافی ساری جو ریکوری ہوئی, پھر کابینہ میں آیا, پوری کابینہ جس کو وزیر اعظم صاحب چیئر کر رہے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی یہ جو ریکوری ہوئی ہے اس کو ہم نے سیکرٹ کرنا ہے, اور کتنے وہ پیسہ کدھر جائے گا, کس کے استعمال میں ہوگا, وہ آپ پبلکلی قوم کو نہیں بتائیں گے. پرائم منسٹر واز چیئرنگ دیٹ میٹنگ. آبویسلی شہزاد اکبر صاحب کا شہزاد اکبر صاحب کا جرم یہ ہے کہ وہ لندن گئے تھے, وہ آئے, کابینہ کے سامنے رکھا, وزیر اعظم صاحب نے چیئر کی. جس طرح کہ نواز شریف صاحب باہر گئے, اس والی میٹنگ میں بھی غالباً پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کی تھی کابینہ کی. IPP کمیشن رپورٹ آئی, TOR شہزاد اکبر نے بنایا, اس میں نکلے کون, ندیم بابر, رزاق داؤد اور دیگر لوگ جو آس پاس آپ کی میز پہ بیٹھے. شوگر انکوائری کمیشن بنا, آس پاس کون نکلے, وہی جہانگیر ترین جن کو کہا جاتا تھا جی غلط ضائع کیا آدمی کو اس کو. نہیں, غلط نہیں, انہوں نے میرا خیال پرائم منسٹر کا پورا استحقاق ہے, اور کہ کس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس نے آ کے کون سی سٹیج پہ کون آگے بہتر اس پروسیس کو لے کے چل سکتا ہے. لیکن شہزاد اکبر نے میرا خیال مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ جو اچھا کام پہلے ہوتا رہا یہ کیوں نہیں کر رہا. آپ کا یہ اس خبر ہے کام کہ کو اب کلمینیشن پہ لے جانے کے لیے آپ کا تو بڑا اچھا تعلق وہ بہت سے لوگوں سے ہے جو اس دو پارٹی اختلاف میں موجود ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں ایفیکٹولی, مجھے سمجھ یہ آیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیکم انادر شہباز شریف یا سیف الرحمان, نہیں, کال اپ ججز ان کو کال کریں, سکتی ہے ان سے خواہش اندر کروائیں شہباز شریف. انہوں نے تو خود کہا عدلیہ کو کہ جی رحم کریں, کچھ اس ملک کے اوپر رحم کریں. انہوں نے پبلکلی وزیر اعظم نے اس کا اظہار کیا کہ اس کے جب آپ تجزیے میں جاتے ہیں تو یہ اسی طرح کی خواہش ہے کہ جناب جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو یا آصف زرداری صاحب کے حوالے سے نواز شریف صاحب اور باقی وہ کالز بھی ہیں, سارا ایویڈنس بھی ہے کہ جناب اندر کرو ان کو. پھر 92 کا ایک مشہور کیس واقعہ ہے کہ جی, اور اس میں کنٹمپٹ بھی ہوئی تھی غالباً جب یہ معاملہ رپورٹ ہوا کہ صدر صاحب نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو فون کیا کہ جی محترمہ بے نظیر بھٹو نے پیش ہونا ہے. تو بہرحال نوید ملک نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اس پہ. تو آئیں تو ان کو آپ نے تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں, میں وہ لفظ مجھے بھول رہا ہے, کہ اچھی ٹریٹمنٹ آپ نے نہیں دینی. تو یہ آپ رگڑا لگانا ہے آپ نے. تو یہ والی ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اور وزیر اعظم کسی کو گول کیپر کھلا سکتے ہیں, کسی کو سینٹر فارورڈ گیم کے کس چیز, یہ تو سینٹر فارورڈ تھا نا. شہزاد اکبر اتنا میں ہاکی کھلا رہا ہوں, میں ہاکی کھلا رہا ہوں. شہزاد اکبر اتنا معصوم بھی نہیں ہے. ایک تو وہ پیسوں والا جو سیکرٹ ڈاکومنٹ بن گیا وہ, دوسرا براڈ شیٹ والا وہ. اچھا براڈ شیٹ بھی سن لیں, کعوے مساوی. اس میں ارشاد بھٹی کا ایک دوست تھا باقاعدہ, وہ گیا وزیر اعظم کے پاس کہ کعوے مساوی, اور یہ ریکارڈ پہ ڈاکومنٹس پڑھیں, میں ابھی بریک میں منگوا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. اچھا ان کا دوست باقاعدہ وہ گیا کہ جناب کعوے مساوی کو دوبارہ یہ ایگریمنٹ دے دیں. شہزاد اکبر اپوزڈ اٹ, اور پھر جسٹس عظمت سعید شیخ کی جو کمیشن رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ارشد بھائی نے اس کو فرشتہ صفت ثابت کیا نا, صاحب کو گالی بنا دیا, نے کام کیا, آپ یا تو ثابت کر دینا کہ یار یہ اس نے کیا کیا یار, ایسٹ ریکوری, ایسٹ ریکوری کیا کیا صاحب کیا, مجرموں کو کیا کیا. ان کا غصہ میں جانتا ہوں, نہیں غصہ ان کا غصہ ہے کہ ان کے چینل کے اونر باقاعدہ آپ کی حمایت ہے کہ آپ کا نیب میں جیل میں رہے. دیکھیں میری بات سنیں, شہزاد اکبر کے یہ سمجھتے ہیں ذاتیات میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا استحقاق ہے ایک بریک چینل کو پھر یہ دیتا رہا, اس وجہ سے آپ حمایت کر رہے ہیں, آپ کے چینل کو فائدے دیتا رہا, اس وجہ سے پروف کر دینا یار کس طرح کی بات کرتے ہیں. کرنا فائدہ, یہ وہ لوگ ہیں جو ملے ہوئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شہزاد اکبر نے میر شکیل کو جیل میں نیب کی وجہ سے. ایک بریک لے لینے دیں, میرا خیال ہے آہستہ آہستہ صاحب, ایک سیکنڈ میں بریک لے لوں. یہ وہ دکھ ہے کہ میر شکیل اب بھائی بریک لے لینے دیں. میرا یہ خیال ہے ہم ایک سیکنڈ بٹی صاحب, ایک سیکنڈ میں بریک لینے لگا ہوں. میں کتنی پروگرام کر رہی ہیں ہر جگہ بیٹھ کے دھندا کرنا ہوتا ہے, صحافت بھی کرنی ہے. کیوں ہو جاتے ہیں, میں جو روکنا نہیں, آپ بولنا بند نہیں کر. ایک سیکنڈ حوصلہ, بریک لے لیں, ایک سیکنڈ میری بات سن لیں آپ دونوں یار. یہ بریک میں کنٹینیو کر لینا. پرابلم یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, احتساب کا کوئی بھی آدمی پروسیکیوشن اس کے پاس نہیں ہے, اور کسی بھی احتساب کے آدمی کے پاس نہ بٹی صاحب ایک بات یاد رکھنا, احتساب والے کسی آدمی کے پاس نہ پروسیکیوشن ہے, جج اس کے اختیار میں, یہ یاد رکھے گا. جو ایک بریک, اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।